اگلا ذکر ہے مکرم محمد یحییٰ خان صاحب شہید ابن مکرم ملک عبداللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ شہید مرحوم کے والد حضرت ملک محمد عبداللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دادا حضرت برکت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق ناظر اعلیٰ قادیان بھارت ان کے چچا تھے۔ شہید مرحوم 1933 میں قادیان میں پیدا ہوئے۔ ان کی اپنی زندگی بھی ایک معجزہ تھی۔ ان کے بڑے بھائی اور ان کی عمر میں 18 سال کا فرق تھا، کیونکہ درمیان کی ساری اولاد 4 سے 5 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، اور ان کی صحت بھی 4-5 سال کی عمر میں خراب ہو گئی۔ ان کی والدہ صاحبہ ان کو لے کر حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئیں۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو لے کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں۔ ان کی والدہ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا پنجابی میں کہ حضور اے بھی جا رہے جے، کہ حضور یہ بھی جا رہا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو، اس بچے کو گود میں لیا اور آپ کا نام شریف احمد سے بدل کر محمد یحییٰ رکھ دیا۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دعاؤں کے توفیل آپ نے نہ صرف لمبی عمر پائی بلکہ شہید ہو کر ابدی حیات پا گئے۔ پارٹیشن کے بعد فیصل آباد آ گئے۔ ہجرت سے قبل ان کی ڈیوٹی منارۃ المسیح قادیان پر ہوتی تھی۔ یہ دوربین لگا کر ارد گرد کے ماحول کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ سول انجینئرنگ کے بعد مختلف جگہوں پر تعینات رہے۔ 81-82 میں بسلسلہ ملازمت عراق چلے گئے، جہاں انہوں نے جماعت کو اسٹیبلش کرنے کا موقع بھی ان کو ملا۔ بوقت شہادت ان کی عمر 77 سال تھی۔ بیت النور ماڈل ٹاؤن میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ ثانیہ کے دوران مسجد کے مین ہال میں کرسیوں پر پہلی رو میں بیٹھے تھے کہ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ کسی دوست نے کہا کہ آپ پیچھے چلے جائیں، تو کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ یہیں فضل کرے گا۔ اس کے بعد عہدیداران کی ہدایت پر دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھ گئے۔ اسی دوران دہشت گرد نے گرنیڈ پھینکے، جن میں سے ایک گرنیڈ کے پھٹنے سے ان کے سر کا پچھلا حصہ زخمی ہو گیا، جس سے موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ ان کے 2 بیٹے دارالذکر میں ڈیوٹی پر تھے، جو کہ رات 12 بجے تک ریسکیو کا کام کرتے رہے، حالانکہ ان کو والد صاحب کی شہادت کی اطلاع مل چکی تھی۔ اہل خانہ نے بتایا کہ شہید مرحوم انتہائی حلیم طبیعت کے مالک تھے، کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ جماعتی کاموں کی غیرت تھی۔ بچوں کو جماعتی کاموں اور نمازوں میں کوتاہی کی صورت میں معافی نہیں ملتی تھی۔ عرصہ دراز تک سیکٹری تعلیم القرآن رہے۔ لوگوں کو گھروں میں جا کر قرآن کریم کی تعلیم دی۔ یہ لوگ آپ کی شہادت پر زار و قطار روتے ہوئے ملے کہ ان کا یہ احسان ہماری نسلیں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ عزیز و اقارب اور دیگر رشتہ داروں کی ہمیشہ مشکل حالات میں مدد کی اور ان کو سپورٹ کیا۔ جو بھی آپ کو پینشن ملتی تھی وہ ساری کی ساری غریبوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ نماز ظہر و عصر گھر میں باجماعت ادا کرتے اور باقی 4 نمازیں مسجد میں جا کر 3 نمازیں مسجد میں جا کر ادا کرتے تھے۔ کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ داماد اور بیٹے میں کبھی فرق نہیں کیا۔ بہوؤں کو اپنی بیٹی سمجھا۔ ثانیہ سے ایک جمعہ قبل 3 نئے سفید سوٹ سلوائے۔ دونوں بیٹوں نے اپنے اپنے سوٹ پہن لیے۔ جب شہید مرحوم کو کہا گیا کہ تیسرا سوٹ آپ پہن لیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اگلے جمعے پہنوں گا۔ کچھ عرصہ قبل آپ کی بیٹی نے خواب میں دیکھا کوئی تہہ خانے والی بلڈنگ ہے جس میں میڈل تقسیم کیے جا رہے ہیں، ان میں میرے والد صاحب بھی شامل ہیں۔ خواب میں ہی کوئی شخص کہتا ہے کہ میڈل ان کو دیے جا رہے ہیں جنہوں نے کوئی خاص کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ مطالعہ کا بے حد شوق تھا۔ ان کی اپنی لائبریری تھی جس میں ہزاروں کتابیں موجود تھیں۔ ان کے ایک بیٹے واقف زندگی ہیں اور خالد محمود صاحب، اور تحریک جدید کی سندھ کی زمینوں میں مینیجر ہیں۔
اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم ڈاکٹر عمر احمد صاحب شہید ابن مکرم ڈاکٹر عبدالشکور میاں صاحب کا۔ شہید مرحوم کے دادا چودھری عبدالستار صاحب نے 1921 یا 22 میں بیعت کی تھی۔ ان کے ننیال گرداسپور جبکہ ددیال میاں چنو کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد صاحب کے خالو حضرت والی محمد دین صاحب صدر انجمن احمدیہ تھے، لمبا عرصہ رہے ہیں، تعلیم اسلام ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا رحمت علی صاحب مبلغ انڈونیشیا اور چودھری احمد جان صاحب سابق امیر ضلع راولپنڈی ان کے والد کے خالو تھے۔ حضرت منشی عبدالعزیز صاحب وجلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کے نانا تھے۔ شہید مرحوم جولائی 1979 میں لاہور میں پیدا ہوئے، لاہور میں پیدا ہوئے۔ ایم ایس سی آنرز مائکرو بایولوجی کے بعد 17 گریڈ کے ویٹنری آفیسر تعینات ہوئے۔ بوقت شہادت ان کی عمر 31 برس تھی۔ نظام وصیت میں شامل تھے۔ مسجد دارالذکر میں شدید زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہوئے، ہسپتال میں زیر علاج رہے تھے۔ ثانیہ کے روز ملازمت سے ہی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے دارالذکر پہنچے۔ ابھی وضو کر رہے تھے کہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ لفٹ کے پاس کھڑے تھے کہ دہشت گرد کی 2-3 گولیاں ان کے گردوں کو چھلنی کرتی نکل گئیں۔ شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کے 4 آپریشنز ہوئے۔ ایک گردہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اسے نکال دیا گیا۔ پوری کوشش کی گئی علاج کی، 70 بوتلیں خون کی دی گئیں، لیکن جانور نہ ہو سکے اور مورخہ 4 جون کو جام شہادت نوش فرمائے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ شہید مرحوم بہت کم گو اور ملنسار انسان تھے۔ کبھی کسی نے بھی ان کے بارے میں شکایت نہیں کی۔ نماز کے پابند تھے، ہر جمعرات کو اپنے حلقے کی مسجد کے وقار عمل میں حصہ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم لال خان صاحب ناصر شہید ابن مکرم حاجی احمد صاحب۔ شہید مرحوم ادرامہ ضلع سرگودا کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا نے اپنے خاندان میں سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ بچپن میں ہی شہید مرحوم کے والد وفات پا گئے تھے۔ والدہ بھی 1995 میں وفات پا گئیں۔ ابتدائی تعلیم کے بعد روا آ گئے تھے۔ بی اے تک تعلیم حاصل کی، جس کے بعد بسلسلہ ملازمت کچھ عرصے کے لیے کراچی چلے گئے۔ بعد میں تربیلا میں ملازمت مل گئی۔ اس وقت گریڈ 17 کے بجٹ اکاؤنٹ آفیسر تھے۔ گریڈ 18 ملنے والا تھا۔ دوران ملازمت ملتان اور وہاڑی میں بھی بھرپور جماعتی خدمات کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ مظفر گڑھ میں پہلے قائد ضلع اور پھر امیر ضلع مظفر گڑھ کی حیثیت سے بھی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ بوقت شہادت ان کی عمر 52 سال تھی اور نظام وصیت میں شامل تھے۔ مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں شہادت کا رتبہ پایا۔ مسجد بیت النور کے دوسرے ہال میں بیٹھے تھے۔ دہشت گردوں کے آنے پر آپ نے بھاگ کر دروازہ بند کیا اور احباب جماعت سے کہا کہ آہستہ آہستہ ایک طرف ہو جائیں۔ اسی دوران دروازے میں سے دہشت گرد نے گن کی نالی اندر کر کے فائر کیے، جو آپ کے سینے میں لگے اور موقع پر شہید ہو گئے۔ ان کی اہلیہ محترمہ نے بتایا کہ ثانیہ سے ایک روز قبل شہید مرحوم غالباً کو خواب دیکھتے ہوئے ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ گئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ تو خاموش رہے۔ تاہم اٹھ کر بچوں کو دیکھا لیکن خواب نہیں سنائی۔ بڑے بیٹے نے بتایا کہ تدفین سے اگلے روز غیر از جماعت لڑکوں کے گالیوں بھرے ایس ایم ایس آتے رہے۔ یہ ان کی اخلاقی حالت کا حال ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالی سکرین ہے جس پر سفید الفاظ لکھے آ رہے ہیں،
اور ساتھ ہی ابو شہید کی آواز آتی ہے کہ اگنور کرو سب کو، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے قربانی دی۔